اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو لا یخافون لومۃ لائم میں یہ پیغام ہے کہ اللہ کا دین کے اوپر عمل کرنا اور کرانا یہ کسی لائم کی ملامت سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ چاہے جہاد کا وقت ہو جہاد کرے، چاہے دوسرا ملامت کر رہا ہو، کہیں رکنے کا وقت ہے تو رکے، چاہے دوسرے لوگ ملامت کر رہے ہو۔ جیسے صلح حدیبیہ کے موقع پر پیش آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد روکا، قتال روکا، یہاں تک کہ حضرت عمر فرمانے لگے کہ فتح ہو، کیا یہ کوئی فتح ہے کہ ہم ذلیل ہو کر دلیل شرائط پر ان سے صلح کریں؟ تو یہ لائم تھا، یہ وہاں ملامت ہو رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے، تو اس کو کسی ملامت کرنے والے کی پرواہ نہیں۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ کہ اللہ کے راستے میں آدمی جہاد کرتا رہے اور کوشش کرتا رہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا دھیان ہی نہ کرے، یہ اللہ کا خاص فضل ہے جو جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واسع علیم، اور اللہ تعالی واسع۔ پھر آگے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعتوں والا ہے، بڑا جاننے والا ہے، تو وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، جس کو چاہتا ہے شکست دے دیتا ہے۔ اب خطاب ہے مسلمانوں سے، تیسرا مضمون کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کا اور ایک دوسرے کے ہمدردی کا، ایک دوسرے کے یار و مددگار ہونے کا تعلق قائم رکھنا چاہیے ان کو۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارے اصل دوست، اصل یار و مددگار تو وہ ہیں کون؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ جو ایمان لائے۔ ایمان لانے والے کون؟ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ یہ دو جو ستون ہیں اسلام کے، جن کا قرآن کریم ہر جگہ ذکر فرماتا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا جو سب سے بڑا مظاہرہ ہے وہ نماز میں ہوتا ہے، اور نماز بھی باجماعت نماز۔ تو وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس طرح کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یہاں راکعون راکع کی جمع ہے، جس کا معنی رکوع کرنے والا۔ تمہارے اصل یاروں مددگار کون ہیں؟ اللہ اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم راکعون، اس حالت میں کہ وہ جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ کے ہاتھ، یعنی ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں۔ راکع اصل میں رکوع سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے رکوع کرنا۔ تو رکوع کا ایک اصطلاحی مفہوم ہے جو ہر مسلمان جانتا ہے کہ نماز کے اندر سجدے سے پہلے ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہیں کھڑے کھڑے، جس کو رکوع کہا جاتا ہے۔ یہاں وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ رکوع کی کوئی خصوصیت نہیں، نماز میں تو رکوع بھی ہے، سجدہ بھی ہے، سبھی کچھ ہے، لیکن یہاں رکع کے لفظی معنی مراد ہے۔ رکوع، رکع یرکع کے معنی جھکنا، یعنی وہ جو نماز قائم کرتے ہیں اس حالت میں قائم کرتے ہیں کہ ان کے دل جھکے ہوئے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف۔ خشوع مراد ہے، خشوع کے ساتھ ہم۔ پھر فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، جو اللہ کے ساتھ دوستی رکھے گا، اللہ مددگار بنائے گا اور اس کے رسول کو اور مومنوں کو، تو یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یعنی جو یہ کام کرے گا وہ اللہ کے گروہ میں شامل ہوگا، حزب اللہ میں شامل ہوگا، اور اللہ کا جو گروہ ہے وہی غالب آنے والا ہے۔ پھر دوبارہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اے ایمان والو، ان لوگوں کو اولیاء نہ بناؤ، وہی یار و مددگار نہ بناؤ کہ جنہوں نے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل بنا رکھا ہے اہل کتاب میں سے، من الذین اوتوا الکتاب، لیکن اللہ تعالیٰ نے کتاب کو تحریف کرتے ہوئے اس کو ایک مذاق بنایا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اپنا ولایت کا رشتہ قائم نہ کرو۔
یہ خذو ملعباً، یہ دو مفہوم ہیں اس کے. ایک تو ایک کہ کھیل بنایا ہوا ہے قرآن کریم کی ان کی تورات کی آیتوں کو کہ وہ جس طرح چاہتے ہیں اس میں تعریف کر لیتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے خود دین کے اندر ایسی چیزیں ایجاد کر دی ہیں جو ہیں تو کھیل کود کے کام، لیکن اس کو دین بنا لیا ہے. جیسے کہ بہت سی رسمیں انسان کے زمانے میں انسان کے رفتہ رفتہ پیدا ہو جاتی ہے. شادی بیاہ کی رسمیں ہیں یا فلاں فلاں کام کی رسمیں ہیں، تو اس خاص مواقع کے اوپر مختلف قسم کی رسمیں گھڑی جاتی ہیں، ان کو رسمیں کہا جاتا ہے. تو وہ ایسے ہوتے ہیں بسا اوقات کہ وہ بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ کھیل رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ دین کا کام ہو رہا ہے. تو دونوں مفہوم ہیں اس کے. تو ان کو اولیاء نہ بناؤ اور اللہ سے ڈرو اگر تم باقی مومن ہو. ان سے نہ مت ڈرنا، اللہ سے ڈرو. اور ان کا حال تو یہ ہے کہ اذا نادیتم الصلاۃ، جب تم نماز کے لیے اذان دیتے ہو تو اتخذوها ہزوا ولعبا، تو یہ اس کو بھی ہنسی ٹھٹا بنا دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، اس لیے کہ یہ ایسی قوم ہے جو سمجھ نہیں رکھتی. یعنی ایک تو ہے کسی چیز کا انکار، ایک یہ ہے کہ اس کا ہنسی ٹھٹا بنانا، اس کا ہنسی مذاق بنا دینا، استہزاء کرنا. یہ انکار سے آگے کی برائی ہے، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے.